جزاک اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ بے شک اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کا موجودہ تعلیمی جو نظام ہے وہ انسانوں کے روح سے متعلق نہیں ہے بلکہ جسم سے متعلق ہے، اسی لیے دنیا میں اس قدر فساد ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسوں میں روحانی تعلیم تو دی جاتی ہے مگر وہاں سے نکلنے والے علماء روحانی طور پر اس قدر بلند کردار کے نہیں ہوتے جیسا ہونا چاہیے، بلکہ بعض تو وہی کچھ کرتے ہیں جو اسکول کالجز سے فارغ ہونے والے کرتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا کہ مدرسوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی اس کردار کی پورے طور پر نمائندگی نہیں کر رہے ہیں جس کی کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسے بھی پسماندگی کے شکار ہیں. انہیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کی اصلاح ہو. ریفارمیشن کا ایک بہت بڑا کام ہے جو سب کے سامنے ہے. کمزوری چاروں طرف ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہاں بنیادی تعلیم دی جا رہی ہے، اخلاق بتائے جا رہے ہیں، انبیاء کرام سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے، لیکن عمل میں چیزیں پورے طور پر منتقل نہیں ہو رہی. اس لیے ضرورت ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت پر بہت زور دیا جائے اور تربیتی ماحول قائم کیے جائیں، تربیتی ٹیمیں دورے بھی کریں، اور جن چیزوں سے فرد کی تربیت ہوتی ہے، جماعت کی تربیت ہوتی ہے، مدرسوں کے نظام میں ان کو داخل کیا جائے. یہ ایک وقت کی ضرورت ہے، ہمیشہ ضرورت رہی ہے اور آج اور زیادہ شدت سے اس کو محسوس کیا جا رہا ہے کیونکہ پورا ماحول وبا زدہ ہے. جب وبا پھیلتی ہے تو صحت مند لوگ بھی متاثر ہونے لگتے ہیں، اور صحت مند لوگ اگر متاثر ہوتے ہیں تو شور زیادہ مچتا ہے. جو بیمار ہی تھے ان کی بیماری بڑھ گئی تو اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا اچھے لوگ جن کے بارے میں بڑی اعلیٰ توقعات ہیں ان سے کوئی برائی سرزد ہو تو انگلیاں اٹھتی ہیں. اس لیے اہل مدارس کو چاہیے کہ اپنے تربیتی نظام کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ اصلاح مدارس کی بھی ہو اور اسکولوں میں روحانی تعلیم اور تربیتی تعلیم کا بھی انتظام کیا جائے تاکہ وہاں کے بھی اسٹوڈنٹس اچھے ہوں اور اس طرح اچھائی کو عام کیا جائے. کمی کا اعتراف ہے. یہاں میں نہ مدرسے کی بالا تری بتانا چاہ رہا ہوں اور نہ اسکول کی بے حیثیتی بتانا چاہ رہا ہوں. صورتحال کا ایک تجزیہ پیش کیا گیا ہے کہ عہد نبوی کے نظام کو برپا کرنا ہے اور ہمارے دور کی جو پسماندگی ہے اس کو دور کرنا ہے. جزاک اللہ. اگلا سوال ایک بھائی ہیں ابو عافیہ پوچھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی تعلیم دشمنان اسلام نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ریلیجیس تعلیم اور سیکولر تعلیم. آج کوئی انسان یا تو ڈاکٹر بن سکتا ہے یا انجینئر، لیکن اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. ایسے ہی اگر کوئی عالم بنتا ہے تو وہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتا. حالانکہ پہلے جب اسلام عروج پر تھا تو ایک مسلمان ڈاکٹر بھی تھا اور عالم بھی، ایک مسلمان عالم بھی تھا اور سائنسداں بھی. اس دور کو واپس لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اسی موضوع پر ساری بات کی ہے کہ تقریباً 12 صدیوں تک پورے عالم اسلام میں ایک وحدانی نظام تعلیم تھا، یعنی اسلامی نظام تعلیم جس میں شرعی علوم اور کائناتی علوم، آپ آج کل ان کو جدید علوم، عصری علوم کہہ دیتے ہیں، وہ کائناتی علوم ہیں، اور ایک طرف شرعی علوم ہیں جن کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ عبادات اور معاشرات اور معاملات میں کیا حدود اللہ کی طرف سے طے کیے گئے ہیں. تو یہ جو دونوں طرح کے علم ہیں یہ ہمارے اداروں میں، تعلیم گاہوں میں دیے جاتے رہے، اور جو افراد تیار کیے گئے جن میں سے چند کے نام میں نے لیے، ہزاروں نام گنائے جا سکتے ہیں، اور 8 جلدوں کی ہندوستان کی صرف ایک کتاب کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا، اور سینکڑوں جلدوں میں ہمارے بڑے بڑے علماء کے حالات پر مشتمل کتابیں موجود ہیں. آپ سیرت و سوانح کی الماریوں میں، لائبریریوں میں جا کر دیکھ لیجئے تو ایک دو نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہ علماء تھے جو عالم بھی تھے اور ڈاکٹر بھی تھے، عالم بھی تھے اور فلکیات کے ماہر تھے، عالم تھے اور ریاضیات کے ماہر تھے، عالم تھے اور انجینئر تھے، بے شمار، ان گنت. اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے ویسے افراد پیدا کیے، اور ہم پر جو یلغار ہوئی مغربی فکر و ثقافت کی، اس نے ہمیں شکست سے دوچار کر دیا. ابھی ہم اسی حال میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کچھ تجربے کیے گئے جیسے کوالالمپور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی
اور اسی طرح اور دنیا کے مختلف ملکوں میں اسلامک یونیورسٹیز کے تجربے کیے جا رہے ہیں تقریباً 25, 30, 40 سال سے، اور بہت کامیاب تجربے ہیں. لیکن ابھی بہت کام کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو یونیورسٹیز ہماری ہیں ان کے ماحول کو درست کیا جائے، تعلیمی سیٹ اپ کو درست کیا جائے، ان میں کچھ نئے سبجیکٹس انٹروڈیوس کرائے جائیں، جو اسلامی ادارے ہیں مدارس اور جامعات کی شکل میں ان میں جدید تعلیم کا حصہ بڑھایا جائے، تاکہ دھیرے دھیرے ہم اپنے اسی سابق وہ تعلیم کی طرف واپس چلے جائیں. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ایک بہن کا ہے، عالیہ صدیقی پوچھتی ہیں کیا عورت دینی یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کر سکتی ہے حالانکہ اس کے پاس کوئی محرم دستیاب نہیں ہے؟ دیکھیے، تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، مرد پہ بھی فرض، عورت پہ بھی فرض. ایک تو فرض عین ہے، کمپلسری ایجوکیشن کا سسٹم ہے، مرد اور عورت میں سے کوئی مستثنی نہیں. اتنی تعلیم تو ہر عورت کو، ہر مرد کو حاصل کرنا ہی ہے. پھر اس سے اوپر کا درجہ ہے جس میں انسان کو اس درجے تعلیم حاصل کرنی ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں انسانوں کے لیے مفید بن جائے، ان کا معلم بن جائے، ان کے درمیان مبلغ و داعی بن جائے. اس درجے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر کہیں داخلہ لینا پڑے اور وہاں جا کر تعلیم حاصل کرنی ہو تو اس کا انتظام ہونا چاہیے. شریعت نے جو حدود متعین کیے ہیں کہ محرم کے ساتھ سفر ہو جائے اور پھر وہاں کے ہاسٹل میں لڑکیوں کے ساتھ قیام ہو جائے، لیکن ابتدائی سفر میں اس کی احتیاط رکھی جائے. اور اگر فرض کیجئے اس کا نظم نہیں ہے تو چند عورتوں کے ساتھ سفر ہو جائے تو وہ محرم کے قائم مقام ہو جاتی ہیں. اس سلسلے میں بھی فقہی نظائر موجود ہیں. تو ہر مسئلے کا حل ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. کوئی بھی ایسا کیس ہو تو اس کیس کا حل انشاءاللہ نکال دیا جائے گا. ہم لوگوں کے سامنے کوئی بھی کیس آئے تو اس کیس کا حل موجود ہے اور کوئی دشواری انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی. اگلا سوال ایک بھائی کا ہے، زین احمد پوچھتے ہیں جس طرح عیسائیت میں وقت کے ساتھ لوگوں کو چرچ سے جوڑنے کے لیے بہت سے بدلاؤ کیے گئے، جیسے چرچ میں میوزک کا بجانا وغیرہ، تاکہ وہ زمانے کے ساتھ چل سکیں اور لوگوں کی دلچسپی بھی مذہب میں بنائے رکھیں، اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے اور اس کو زمانے کے ساتھ چلانے کے لیے تبدیلی کی ضرورت ہے اور وہ اسلام میں بھی ماڈرنزم لانا چاہتے ہیں. ایسے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ بات جو لوگ کہتے ہیں یا تو نادان ہیں یا وہ کسی کے ایجنٹ ہیں یا عیسائیت کی تحریف اسلام میں لانا چاہتے ہیں، داخل کرنا چاہتے ہیں. اتنے سادہ ہیں کہ بات سمجھتے نہیں، یا اتنے عیار ہیں کہ عیسائیت کی طرح اسلام کو حشر کرنا چاہتے ہیں کہ عبادت بھی عبادت نہیں رہ گئی. عبادت میں میوزک کو شامل کیا گیا، تفریح گاہوں کو شامل کیا گیا، بچوں کے کھلونوں کو شامل کیا گیا. میں برطانیہ میں، فرانس میں مختلف چرچوں میں گیا، میں نے جو منظر دیکھا کہ اب عبادت تو برائے نام ہے جھوٹ موٹ کی، اور صرف کھیل و تفریح اور پکنک کی جگہ بنا کے رکھ دیا گیا ہے. اگر یہی صورتحال مسجدوں کے ساتھ کی گئی تو مسجدیں پکنک اسپاٹ بن جائیں گی، عبادت کی جگہ نہیں رہیں گی. اس لیے جو لوگ یہ مشورے دیتے ہیں ان سے کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا، لیکن جی چاہتا ہے کہ کہوں مسلمان رہتے ہوئے تو شیطنت کا، شہوت ناکی کا یا ہوس ناکی کا کوئی راستہ نہیں ہے. جو جگہ تقوی کے لیے رکھی گئی ہے وہاں تقوی کو محفوظ رہنے دیجئے، وہ بگاڑ مت پہنچائیے کہ وہاں پر بھی شہوت رانی اور ہر طرح کی بدمعاشی شروع ہو جائے. عیسائیت نے تو عام جرائم ہی نہیں، بدترین جرائم جن پر ببلیکل لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ عذاب اللہ کا نازل ہوا. حضرت لوط کی قوم میں مرد جو بدمعاشی کرتے تھے اس پر عذاب اللہ کا آیا، بائبل میں لکھا ہے. اور آج ویٹیکن نے انسانوں کے درمیان، مردوں کے درمیان جنسی تعلقات کی اجازت دے دی، اور ایسے لوگوں کو جن کو اس جرم کی عادت ہے ان کی پذیرائی کا موقع دیا. جس مذہب کا یہ حشر ہو کہ اللہ کے عذاب کو وہ خود دعوت دے رہا ہو، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مذہب باقی بھی رہ گیا کہ نہیں. تو اسلام تو کبھی بھی ایسے ماڈرنزم کا ساتھ نہیں دے سکتا
جس کا نام ماڈرنزم ہے، لیکن اندر سے وہ شیطنت اور خباثت اور شہوت رانی اور بدماشی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ایک بہن کا ہے، بنت ہاشمی نام ہے اور پیشے سے ایم ڈی ڈاکٹر ہیں۔ پوچھتی ہیں تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن آج تعلیم کے